بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ڈاکٹر طاہر القادری کے علم خیانت اور کتاب بدعت کا رد. آج کی نشست میں ہم علمی خیانت نمبر 6 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. علمی خیانت نمبر 6 صفحہ نمبر 44 میں 44 میں کتاب البدع میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث زیر بحث میں تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے تعین کا اشارہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. یعنی اے میرے صحابہ، میرے وصال کے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہا تو وہ عنقریب کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا. اب انہوں نے یہ اگلے جملے جو انڈر لائن کیا ہوا ہے. اس حدیث میں لفظ فسیرا توجہ طلب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف کثیر گروہ بندیاں اور فتن جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا تعلق صدیوں بعد کے فتن سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے فوراً بعد دور صحابہ اور دور خلفائے راشدین میں رونما ہوں گے. یعنی ان اختلافات اور فتن کی زد میں براہ راست صحابہ خلفاء راشدین آئیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے رہنما اور پیشوا ہوں گے. یہاں تک کافی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی بدعات ہیں وہ بدعات ان کا تعلق صرف اور صرف صحابہ کرام کے زمانے تک اور خاص طور پر خلفاء راشدین کے زمانے تک محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو فتنے بعد میں آئیں گے، جو بدعات بعد میں آئیں گی، ان کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف کثیر صرف صحابہ کے دور تک محدود نہیں بلکہ ہر دور اور زمانے میں مقصود ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی دلیل قرآن و سنت کے احکام صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کے لیے بھی تھے اور ان کے بعد میں آنے والے سر امت تک کے لیے تا قیامت. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اگر اسے صرف صحابہ کرام لیا جائے تو پھر جو بھی ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ تو بے بنیاد رہے نا. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ بات سرے سے بے بنیاد ہے. صحابہ کرام سر فہرست احکام شریعت میں شامل ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے تابعین، پھر اتباع التابعین ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين، بلکہ ساری مسلمان امت جو ہے وہ شامل ہے. نمبر 2، صحابہ کرام کے دور کے بعد کا اختلاف کیا کم ہوتا گیا یا بڑھتا گیا؟ تو اختلاف کثیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ یہ مطلب، اس کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ اختلاف کثیر اب ہوگا اور بعد میں اختلاف ختم ہو جائے گا. یہ تو نصوص شریعت کی بالکل خلاف ہے اور عقل اور واقعہ کے بھی خلاف ہے. تیسری بات کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد اختلاف کثیر کیا بدعت سے پاک ہوگا؟ یعنی اختلاف ہوگا لیکن بدعت سے پاک ہوگا کیا؟ اگر ہم اسے صرف صحابہ کرام کے دور تک محدود کر دیں تو پھر صحابہ کرام کے بعد میں آنے والی بدعات کی کیا؟ چوتھی بات، اچھا اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے خود دیا ہے کہ جو بعد میں آنے والے بدعات و اختلاف ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ بھی علم خیانت ہے لیکن وہ نمبر 10 میں نے رکھی ہے. نمبر 10 میں بیان کروں گا انشاءاللہ. چوتھے نمبر پہ یہ فرقے بندیاں اور بدعات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ابتدا کے متعلق بات فرما رہے ہیں، انتہا کے متعلق نہیں، کہ ان کی ابتدا اس زمانے میں آئے گی اور اختلاف کثیر اس زمانے سے شروع ہوگا، نہ کہ اس زمانے تک محدود ہے.
تو دونوں میں فرق ہے. لیکن زمین آسمان کا فرق دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے اس زمانے سے ہی آپ اختلاف ہوگا, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خیر کے زمانے میں بھی اختلاف شروع ہو تو بعد کا کیا حال ہے. اگر یہ فتنے اور یہ بدعات اس بہترین زمانے میں شروع ہوتے ہیں, یہ اختلاف کبھی اس بہترین زمانے میں شروع ہوتا ہے, تو پھر بعد کا کیا حال ہے. اس کی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فتنے جو ہیں وہ بدعات ہیں وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے خلفاء راشدین کے دور تک محدود ہے. اچھا, علمی خیانت نمبر 7, صفحہ نمبر 45. آگے اس کا جواب آگے دیتے ہیں, ادھر ہی میں بات کروں گا انشاءاللہ. ظاہراً جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ اگر بہترین زمانے میں اختلاف کثیر ہوگا اور بعد میں نہیں ہوگا, اس مطلب بعض زمانے سے اچھا ہوگا. بھائی کا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ تو یہی 3 ہے, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. آپ سے تو یہ فرمایا ہے, لیکن ان کی ظاہر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ بگڑا ہوگا اور بعد میں آنے والے اچھے زمانے ہوں گے. لیکن بہرحال وہ جیسے کہ انہوں نے سوچا ہے, آگے علمی خط نمبر 10 میں انشاءاللہ وہ جب خود جواب دیں گے تو اس کو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. علمی خط نمبر 7 کتاب البدعات صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں, ذرا غور کریں, بات جتنی بھی غلط, یہ جتنی بھی علمی خیانت کا میں نے ذکر کیا ہے, ابتدائی لفظ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث حدیث حدیث. اس کو ذرا انڈر لائن کر لیا کریں آپ. علمی خیانت نمبر 7 فرماتے اس حدیث کے مضامین پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثات الامور وہ اختلاف کثیر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں فتنہ انکار زکوٰۃ, فتنہ ادعاء نبوت و فتنہ ارتداد وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوئے. انہی محدثات الامور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا. ایک تو بدعت جو چھٹی علمی خیانت تھی وہ بدعت کی محدودیت تک تھی, کیونکہ حد لگا دی کہ صحابہ کا زمانہ تک. علمی خیانت نمبر 7 جو ہے یہ بدعات کون سے ہیں؟ صرف یہ ذرا غور کریں ذرا, یہ بدعات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جن کا آغاز ہوا, فتنہ انکار زکوٰۃ, فتنہ ادعاء نبوت اور فتنہ ارتداد وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوئے. یہ محدثات الامور ہیں جن کو بدعت قرار دیا گیا, ان کے علاوہ بدعت نہیں. عجب بات ہے واللہ. حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال علی ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. جس سے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنی جگہ جہنم میں, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس میں لفظ اور معنی دونوں کی تبدیلی ہے. یاد رکھیں یہ جو مفہوم بیان فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں لفظ کو بھی تبدیل کیا گیا اور معنی کو بھی تبدیل کیا گیا. عجب بات ہے. علمی خیانت نمبر 8 صفحہ نمبر 65 میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک علمی مغالطہ. بات یا تو حدیث سے شروع ہوتی ہے یا علم مغالطے سے شروع ہوتی ہے. عجب بات ہے. فرماتے ہیں بعض لوگ تصور و بدعت کے حوالے سے ایک علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. غور کریں ذرا کہ وہ اپنے مزعوم عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے کسی خاص ٹکڑے کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور اس خاص حصے کو اس حد تک کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی مکمل حدیث ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی مکمل حدیث کا ایک جزو ہوتا ہے. مثلا دیکھیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الگ سے کوئی حدیث نہیں بلکہ ایک مکمل مضمون حدیث کا ایک حصہ ہے جسے وہ کثرت سے اپنے سیاق و سباق سے الگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں, جس سے عوام الناس اور عام طلباء غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس امر پر غور نہیں کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان سے غلط استدلال کیا جا رہا ہے، حالانکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا و مراد کچھ اور ہوتا ہے، لہذا احادیث مبارکہ کو اپنے سیاق و سباق اور پس منظر سے کاٹ کر بیان کرنا اور اس امت مسلمہ کو گمراہ، بدعتی و مشرک قرار دینا نہ صرف علمی خیانت ہے بلکہ تعلیمات اسلامی کے ساتھ بہت بڑا مذاق بھی ہے۔ اس حدیث کو اگر اس کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور افتراق و انتشار میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے مخالفین سے دور رہنے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آخر پاس میں غور کریں ذرا، یا کو محدثات الامور کا معنی ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اگر اس حدیث کو اگر اس کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور افتراق و انتشار میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے مخالفین سے دور رہنے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، خلفائے راشدین کے دور، جواب نمبر 1، خلفائے راشدین کے دور کے بعد بدعات و فتنوں کا حل کیا ہے؟ نمبر 2، جمعے کے خطبے میں عام طور پر آپ خطیب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سنتے ہیں؟ آپ خطبے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ پہلے حمد و ثنا ہے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، پھر کہتے ہیں خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ جو الفاظ ہیں اگر بعض لوگ علمی خیانت کرتے ہیں بلکہ دین اسلام سے مذاق کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں وہ کون سا خطیب ہے نعوذ باللہ جو علمی خیانت نہیں کرتا اور جو دین کا مذاق نہیں اڑاتا؟ کتنی عجب بات ہے میرے بھائی، یہ الفاظ پڑھنا مسنون ہے جمعہ کے خطبے کے اندر، اور یہاں پر جو حدیث وہ بیان فرما رہے ہیں اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ تو صحابہ کرام اور تابعین کے دور کی بات ہے جب علم ورع اور تقوی کا عروج تھا۔ اس کے بعد کے ادوار میں کم علمی اور نافرمانیاں بڑھتی جائیں گی اور زمانے بگڑتے جائیں گے، اور پھر اس صورت میں کیا حل ہوگا؟ اگر ہم خطبے میں اسے یہ بات نکال دیں تو پھر لوگوں کو برائیوں سے بدعات سے کیسے آگاہ کریں گے؟ عجب بات ہے واللہ۔ اور دیکھیں یہاں پر فصل سوم لکھا ہے، پورا یہ ایک ہیڈنگ ہے، پورا فصل باندھا ہے۔ احداث فی الدین سے مراد ارتداد کے فتنے ہیں، بس احداث فی الدین وہ ہوتے ہیں جس میں صرف ارتداد کے فتنے ہوں، باقی وہ احداث فی الدین بدعت نہیں ہوتی۔ علمی خیانت نمبر 9، کتاب البدایات صفحہ نمبر 70 میں فرماتے ہیں محدثین اور فقہاء نے عمومی طور پر جو بدعت احداث کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد کبھی بدعت لغوی اور کبھی بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ اب رہے گا بدعت سیئہ تو یہ بدعت ضلالہ ہے جو باعث ارتداد ہوتی ہے۔ عجیب چالاکی دیکھیں، کہتے ہیں محدثین اور فقہاء نے عمومی طور پر جو بدعت احداث کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد کبھی بدعت لغوی اور کبھی بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، بدعت لغوی اور بدعت حسنہ کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اب رہ گئی بات بدعت سیئہ جو حسنہ کی ضد ہے، یعنی تو یہی بدعت ضلالہ ہے جو باعث ارتداد ہوتی ہے۔ ظلمات بعض و فوق بعض، پہلی ظلمت بدعت لغوی کو بدعت حسنہ کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بدعت لغوی کو اگر ہم مان بھی لیں کہ بدعت لغوی جو ہے وہ
بعض اوقات بعض علماء نے کہا کہ نعم البدعۃ هذه، کیونکہ یہ جو بات ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے متعلق ہے کہ جب لوگ تراویح کی نماز میں جمع ہوئے تو بعض صحابہ نے یہ عرض کی کہ کیا یہ بدعت نہیں ہے، یعنی نئی چیز نہیں ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں نعم البدعۃ هذه، اگر بدعت ہے تو پھر یہ نعم ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے دیکھیں جو خرابی اگلی بات میں ہے، اب رہے کہ بدعت سیئہ، تو یہ بدعت ضلالہ ہے جو باعث ارتداد ہوتی ہے۔ بدعت سے باعث ضلالہ تو ٹھیک ہے، لیکن ارتداد کے ساتھ اسے خاص کر دینا یہ علم خیانت اور غلط ہے۔ اور یہاں پر محدثین اور فقہاء پر اور علماء پر بہتان اور تہمت غلط بیانی ہے کہ انہوں نے بدعت سے مراد صرف ارتداد سطح کی بدعات لی ہیں۔ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، غور کریں ذرا، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن شروع میں کیا فرمایا؟ محدثین اور فقہاء نے، یعنی سارے محدثین اور سارے فقہاء یہی بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا فتنہ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے جو غلط ہے، لیکن جھوٹ کی انتہا دیکھیں کہ اپنی جو غلط بیانی ہے، جو اپنا غلط نظریہ ہے، وہ صرف 1 2 یا 3 لوگوں کی طرف منسوب نہیں کر رہے، بلکہ محدثین اور فقہاء۔ یاد رکھیں جب کوئی عالم کہ محدثین اور فقہاء تو اس میں اجماع مراد ہے، تبارک اللہ فیک، یعنی ان کا اتفاق ہے اس معاملے پہ۔ علم خیانت نمبر 10 صفحہ نمبر 69 میں 69 میں فرماتے ہیں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ احادیث مبارکہ سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ محدثات الامور سے مراد ارتداد کی سطح کے فتنے ہیں۔ پھر وہی بات بار بار ثابت کرنا چاہتے ہیں، جن کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور بعد میں مرتدین، منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت اور خوارج کے حامی ہو گئے۔ یہ بات نہیں پہلے کر چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر احداث و بدعت کو اس خاص معنی میں محصور کر دیا جائے اور اس سے یہی مراد لیا جائے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور یہی مراد ہے آپ کی، دیکھیں باتیں کیسے موڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت تک نہ کوئی بدعت ہوگی اور نہ ہی کوئی بدعتی۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب خود جواب دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صورتیں ہمیشہ 2 ہوتی ہیں، ایک خصوصی اور دوسری عمومی۔ اب ذرا فلسفہ دیکھیں ذرا، اگر بدعت سے ہم خصوصی طور پر ضلالت و گمراہی مراد لیں تو اس سے مراد ارتداد کا باعث بننے والے اختلافات اور فتنے ہوں گے، جیسے فتنہ قادیانیت، فتنہ بہائیت وغیرہ۔ یعنی اگر کوئی نئی نبوت کا اعلان کر دے، نئی کتاب یا نیا دین گھڑ دے، نیا کعبہ بنا دے، ارکان دین کو 5 کی بجائے 7 کر دے، نمازیں 5 کی بجائے 6 یا 3 کر دے، اساس دین میں کمی یا زیادتی کر دے، الغرض دین میں ایسی کمی یا اضافہ جو ارتداد کا باعث ہو، چاہے وہ کسی وقت اور کسی بھی زمانے میں ہو، وہ بدعت و غلط و گمراہی ہوگا۔ اور حدیث کل بدعت ضلال کل ضلالۃ فی النار سے بھی یہ بدعت خاص مراد ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس حدیث نے بدعت کے معنی و مفہوم کو متعین کر دیا ہے کہ اب قیامت تک بھی اگر کسی دور میں اس سطح اور اس نوعیت کے عقائد اور اعمال وضع کر کے دین کی طرف منسوب کیے جائیں تو وہ بدعت ہوں گے، اور اس کے ماننے والوں کا گروہ اہل بدعت کا گروہ ہوگا۔ ان کے لیے وہی حکم ہوگا جو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں اہل بدعت کے لیے تھا۔ بات سمجھ آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فتنے اور بدعات محدود ہیں صحابہ کرام کے زمانے تک۔ میری بات کا معنی یہ ہے کہ وہی فتنے جو صحابہ کرام کے دور میں آئے تھے، اگر ویسے ہی فتنے بعد میں آئیں گے تو وہ بدعت ہوں گے، ان کے علاوہ بدعت نہیں ہوں گے۔ جو صحابہ کرام کے دور کے فتنے تھے وہ کیا تھے؟
کون سے تھے؟ سب سے پہلے مانعین الزکات. فرق دیکھیے بارک اللہ فیک. مانع الزکات و منکر زکات میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں یہ بات کرنے والا تھا. مانعین الزکات نمبر 2 مدعی نبوت یہ بھی تھے سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں. نمبر 3 خوارج کا فتنہ. نمبر 4 شیعت کا فتنہ. مجھے یہ بتائیں یہ سارے مرتد تھے؟ مانع زکات و منکر زکات میں فرق ہے. مانع زکات مطلب ہے زکات منع کیا اور منکر زکات مطلب ہے کہ زکات کا انکار کیا. میرا سوال یہ ہے کیا سید ابوبکر صدیق اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ مانعین زکات تھے سارے منکرین زکات تھے؟ ڈاکٹر صاحب حوالے تو بہت دیتے ہیں ابن حجر کے ان کے. اس حدیث کی شرح فتح الباری میں جا کے پڑھنے امام ابن حجر فرماتے 3 قسم کے گروہ تھے. ان میں سے ایک منکرین زکات تھا جن پر کفر کا فتویٰ لگا. ہاں جنگ سب کے خلاف کی گئی لیکن کافر سب نہیں تھے, مرتد سارے نہیں تھے. تو علمی خیرت دیکھیں. دوسری بات خوارج کافر ہیں. شیعہ جو تھے وہ کافر تھے سیدنا علی کے زمانے میں. عجب بات دیکھیں میرے بھائی, مدعی نبوت تو کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں الغرض میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ارتداد کے نوعیت کے فتنے, ارتداد کے فتنے جو ہوتے وہی بدعت ہوتے, اس کے علاوہ نہیں ہوتے. تو بھائی جو بدعات صحابہ کرام کے زمانے میں تھی وہ سارے ارتداد کی بدعات نہیں تھی. خوارج کے متعلق سیدنا علی بن ابی طالب کیا فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر ہیں, ہم کس خلاف جنگ تلوار اٹھائی ہے, اور تو کافروں کے خلاف ہم تلوار اٹھاتے ہیں, کیا یہ بھی کافر ہیں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا, ہمارے بھائی بغاوت کر چکے ہیں. تو کیا سیدنا علی کافر کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ میرے بھائی عجب بات ہے واللہ. اور پھر اس زمانے میں شیعت کا فتنہ نکلا تھا. روافض نہیں تھے لیکن شیعت کی ابتدا تھی کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے سیدنا علی کا ساتھ دینے والوں کو بھی شیعہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی کافر تھے. عجب بات ہے واللہ. میں ان باتوں کو نہیں چھڑنا چاہتا تو سارا وقت یہی بھی گزر جائے گا. میں اس کتاب بدعت تک محدود ہوں, آگے پیچھے باتیں جو ہے اس کا وقت نہیں ہے بات کرنے کا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, یہی کچھ ہے, یہی کچھ ہے. علمی خیال نمبر 11 ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 336 میں کتاب البدع میں بدعہ سیئہ کنڈیمڈ انوویشن. اچھا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. لکھتے ہیں بدعت سیئہ سے مراد وہ نیا عمل ہے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اور اس کی اصل مثال یا نظیر بھی کتاب و سنت میں نہ ہو. دوسرے لفظوں میں بدعت سیئہ سے مراد وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے ترک کا باعث بنے اور امر دین کو توڑے. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حنفی بدعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت صرف اس عمل کو کہا جائے گا جو سنت رسول یا عمل صحابہ و تابعین کے خلاف ہو. فرماتے ہیں ان البدعۃ هي الفعلة المخترعة في الدين على خلاف ما كان على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكانت على الصحابہ والتابعون. اب ذرا غور کریں, اب جو حوالہ دے رہے ہیں علامہ اسماعیل حنفی کا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں حوالہ یہ ہے کہ علامہ اسماعیل حنفی یہ فرماتے ہیں ان البدعۃ هي الفعلة المخترعة في الدين, یہ وہ فعل ہے. اچھا میں ان کی اپنا ترجمہ سناتا ہوں. بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف گھڑا جائے, سنت کے خلاف گھڑا جائے. عربی کا لفظ ہے ان البدعۃ هي الفعلة المخترعة في الدين على خلاف ما كان على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کا لفظ ہے, ہیرا پھیری دیکھیں. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ الاختراع احداث کی بات ہے, الاحداث فی الدین من غیر دلیل. اب اس تعریف کو دیکھیں اور علامہ اسماعیل حنفی کی بات دیکھیں. الاحداث الاختراع یہ الفعل المخترع فی الدین من غیر دلیل علی خلاف ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں تھی. اب سے مخالفت کیسے ہوتی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، یا کوئی ایسا عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، یعنی جس کی دلیل نہ ہو، یا کوئی ایسا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی مخالفت کی جائے. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک معنی کو لیا، باقی چھوڑ دیے. کس بنیاد پر؟ اور یہاں پر ان صاحب کا جو مفہوم ہے وہ ہرگز وہ نہیں ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں. وکانت علی الصحابہ والتابعین، یعنی جس چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، وہ صحابہ و تابعین نہ ہو، اگر وہ چیز کی جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے. اسی کو تو دلیل کہتے ہیں میرے بھائی، الاحداث فی الدین یا الاختراع فی الدین من غیر دلیل. لیکن دیکھیں ترجمہ، بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف گھڑا جائے، ایسے ہی وہ عمل صحابہ و تابعین کے طریقے کے بھی مخالف ہو. اگر ظاہراً کہا جائے کہ آپ کی تعریف سے ہے، لیکن آپ کا مفہوم جو آپ نے یہ اوپر بیان کیا ہے کہ وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے ترک کا باعث بنے اور امر دین کو توڑے. یہ اس بات میں کہیں پہ ہے امر دین کو توڑے، تو اپنی غلط بات ثابت کرنے کے لیے کس طریقے سے یہاں پر ہیرا پھیری کر رہے ہیں. علمی خیانت نمبر 12. عجب بات ہے، فرماتے ہیں بدعہ حسنہ کی اصل سنہ حسنہ ہی ہے. بدعہ حسنہ کی اصل، بدعت حسنہ کی اصل سنت حسنہ ہے. فرماتے ہیں مذکورہ حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، یعنی جس کسی نے اسلام میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی. اب یہاں مطابقت پیدا کرنے اور نفس مسئلے کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں. اب دیکھیں دوسری حدیث ساتھ ملائی جا رہی ہے. من احدث فی امرنا ھذا کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہر احداث ممنوع و مردود نہیں، بلکہ صرف وہ احداث ممنوع ہوگا جس کی کوئی اصل یا نظیر دین میں نہ ہو. زیر بیت حدیث مبارکہ میں اس نئے راستے کو سنہ حسنہ کہا گیا ہے، یعنی وہ راستہ تھا تو نیا مگر اپنے نئے پن کے باوجود اچھا تھا، بھلائی اور خیر کا راستہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئے راستے کو جسے سنہ حسنہ کے ساتھ ساتھ دیگر احادیث مبارکہ میں سنہ صالحہ، سنہ خیر، سنت ہدا، نعم البدعہ اور بدعت ہدا وغیرہ بھی کہا گیا ہے، شریعت اس نئے راستے یا طریقے کو اپنانے کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اس حوالے سے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کی اجر میں کمی نہیں ہوگی. میرے بھائی بدعہ حسنہ اور سنہ حسنہ، پہلی بات یہ ہے کہ بدعت حسنہ کا وجود نہیں ہے، جس میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بدعت جہاں پر بدعت کا لفظ ہے، بدعت میں صحیح ہے کل بدعت ضلالہ، سمجھے ذرا. اور ہم بات کر رہے ہیں لغت کی نہیں، وہ پہلے بھی ڈنڈی مار گئے تھے کہ نعم البدعۃ هذه کو جو لغوی معنی تھا اسے شرع میں زبردستی چپکانا چاہتے ہیں. لغت کا اعتبار دوسرا ہے، شرع کا اعتبار دوسرا ہے. اللہ کے لیے ان دونوں میں فرق سمجھے ذرا. عمر بن خطاب نے جب یہ فرمایا نعم البدعۃ هذه تو ان کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ بدعت اب اچھی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 3 راتیں باجوات نماز پڑھی تھی، تو بدعت کہاں سے آ گئی؟ بدعت کا مطلب ہے الاحداث فی الدین من غیر دلیل. دلیل تو موجود ہے، تو میرے بھائی بدعت سرے سے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا نعم البدعۃ هذه؟ وہ یہ سمجھانا چاہتے لوگوں کو کہ لغت کے اعتبار سے کیونکہ یہ نئی چیز ہے اس لیے ٹھیک ہے، شرع کے اعتبار سے تو بدعت ہے ہی نہیں. سمجھیں ذرا، اگر شرع کے اعتبار سے بدعت ہوتی تو وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، یہی قاعدہ ہے.
لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بدع حسنہ جو ہے سنہ حسنہ ہے. اب لغت کو شریعت کے الفاظوں میں مکس کر دیا ہے, لغوی اعتبار شرعی اعتبار دونوں خلط ملط کر دیا ہے بس, اور پھر سارے کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے. اب سنت صالحہ, سنت خیر, سنت ہدى, نعم البدعہ اور بدعت ہدى. یہ جو حدیث ہے یہ اس میں ایک قصہ ہے, مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے شاید بیان کیا ہوگا یہاں پہ. برابر حدیث جو ہے اس میں ایک قصہ ہے کہ بعض لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو فقر کی بڑی شدید حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ایک شخص اٹھا اپنے گھر میں گیا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر کر کے رکھ دیا. تو اس کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے وہ خیر عمل آگے مزید بڑھایا اور ایک ڈھیر سا کھانے پینے کے اشیاء کی چیزیں لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, جس نے اسلام میں کوئی سنہ حسنہ کی ہے تو پھر اس کو اجر بھی ملے گا اور جو اس پہ اس کو بھی اجر ملے گا آخر تک. ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئہ, بدعت کا لفظ حدیث میں ہے کہیں پہ؟ بدعت کا لفظ بالکل نہیں ہے حدیث میں, سنت کا لفظ ہے. اور سنت اور بدعت دونوں متضادات ہیں. دیکھیں سمجھے ذرا, عجب بات یہ ہے کہ جو متضادات ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو آپس میں مکس کر کے اب سنت کا لفظ نکال کے بدعت کا لفظ چپکا دیا, وہاں پہ زبردستی ٹھوس دیا اور ہیرا پھیری کر کے الفاظوں کو اوپر نیچے کر کے لغوی مفہوم بیان کر کے جو بعض روایات میں آیا ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خیر عمل ہے یہ بدعت نہیں ہے, اور بالکل بدعت نہیں ہے. یہ کس نے کہا بدعت ہے؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت ہے اور نہ ہی ہمارے کسی عالم نے فرمایا کہ بدعت ہے. جب ہے سنت بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ لغت کے اعتبار سے کیونکہ لوگ صدقات و خیرات سے دور تھے. اب پھر لغت کے اعتبار دیکھیں یہاں پہ کہ حسن ہے, اور اگر کسی روایت میں جیسے یہاں پہ بیان کہ سنت صالحہ یا سنت خیر, تو یہ سب سنت ہے میرے, بدعت کہاں پہ ہے؟ اور نعم البدعتی کا لفظ جو ہے حسین عمر کا آپ بیان کر رہے ہیں, اگر یہاں پر بھی آپ اس کو زبردستی چپکا دیں پھر لغت کے اعتبار اور شرع کے اعتبار کبھی نہیں ہوگا. غلط بیانی کی انتہا. اس کے بعد یہ بات جو آپ کر رہے ہیں, مجھے کسی سلف عالم کے قول دکھا دیں, سلف میں سے کس سلفی عالم نے, اب علماء کی بہت بات کرتے ہیں, آگے جو علمی خیر وہ بیان کروں گا میں, کیا تو انبار لگا دیتے علماء کے ناموں کو اور کتابوں کا. مجھے ایک سلف عالم دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ اس حدیث سے مراد بدع حسنہ ہے. متاخرین تو بہت ہے آپ جیسے, لیکن سلف میں سے آپ کسی کا ایک قول دکھا دیں کہ بدع بھی کبھی حسنہ ہو سکتی ہے, میری بدع صحیح ہوتی ہے. آپ سے فرمان کافی, کل محدثۃ بدع کافی ہے اور کل عموم کے لیے ہے. اور عجب بات ہے کہ آپ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی غلط بیانی اور اس پر اصرار کرنا اور پھر اپنے سے غلط مفہوم بیان کرنا اور معنی کو مسخ کر کے اپنا معنی اس میں زبردستی چپکا دینا اور پھر اسی کو حق بنا کر اس کا دفاع کرنا, واللہ عجب بات ہے. اور اگر ہر بدعہ حسنہ ہی سنہ حسنہ ہے تو پھر دنیاوی امور میں جو نئی چیز ایجاد ہوئی اور حسن ہے تو پھر وہ شریعت کی مخالف کیوں نہ ہو؟ بات سمجھیے آپ نے. اگر ہر بدعہ حسنہ سنہ حسنہ ہی ہے اس مطلب ہے جو بھی نئی ایجادات ہیں وہ ساری کی ساری حسنات ہیں, سنہ حسنہ ہے. اس میں گانے بجانے کی اشیاء یہ کیا ہے؟ یہ پھر آپ کے مفہوم کے مطابق تو سنہ حسنہ ہو گئے ہیں. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. اور یہ دیکھیں امام مسلم نے ہی باب میں بدعت کا ذکر
کیا ہے اور نہ ہی متن میں. امام مسلم نے جب یہ روایت بیان کی ہے تو باب دیکھیں، نہ تو باب میں بدعت کا ذکر ہے اور نہ ہی اس روایت میں بدعت کا ذکر ہے اور نہ اس کی شرح کرنے بدعت کا ذکر ہے. عجب بات دیکھیں آپ کسی حدیث کی شرح کی کتابیں لے لیں، آپ جس حدیث شرح کی ہے بدعت کا لفظ آپ کو ملے گا کہیں نہیں. میرے بھائی نہ تو سلف سے ثابت ہے آپ کا یہ مفہوم باطل مفہوم اور نہ ہی کسی معتبر عالم سے. اور یاد رکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. سلف سے تو یہ قول معروف و مشہور ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ بعض لوگوں کو اچھی لگے یہ اچھی نظر آئے. جب بدعت گمراہی حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کا حوالہ اور یہ روایت یہ اثر صحیح ہے البیہقی سنن کبریٰ میں اور امام لالکائی نے شرح اعتقاد السنہ والجماعہ صفحہ نمبر 126 میں اس اثر کو بیان کیا ہے. علم خیانت نمبر 13 فرماتے ہیں قرون اولا میں بدعت کا اطلاق صرف کفر عقائد پر ہوتا تھا. یہ ایک نیا کلیہ عجیب سا کلیہ دیکھیں آپ صفحہ نمبر 254 میں 254 میں کتاب البدعت میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں قرون اولا میں بدعت کا اطلاق صرف کفر عقائد پر ہوتا تھا. پھر لمبی بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 255 میں لہذا بدعت سے مراد فقط فتنہ ارتداد اور اس کی مختلف شکلیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد پیدا ہوئیں. یہ مختلف ادوار میں بعد میں پیدا ہوں گی. بصورت دیگر اس پر بدعت ضلالہ کا اطلاق نہیں ہوگا. بس آج بھی کسی امر یا معاملے پر بدعت ضلالہ کا اطلاق کرنے کے لیے ارتداد ہی ایسا قاعدہ اور کلیہ ہے جس پر کسی بھی امر کو پرکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ضلالت میں شمار ہوتی ہے یا نہیں. پھر آگے لکھتے تعجب ہے ان لوگوں پر. اس صفحہ نمبر 255 میں لکھتے ہیں آگے تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور اصال ثواب وغیرہ جیسے اعمال حسنہ کو محدثات الامور و بدعات ضلالہ قرار دیا ہے. کوئی ان امور پر اعتقاد رکھے نہ رکھے یہ اس کی ثوابدید ہے، لیکن ان کو دین میں بدعت قرار دینا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کی سنت سے انکار، حدیث سے انکار اور جسارت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیس امرنا کا بھی یہی معنی ہے. یہ در حقیقت دین کے اندر امور مستحبات ہیں جنہیں کسی بھی دور میں اہل حق نے کبھی بھی احداث بدعت قرار نہیں دیا. اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں، بناتے جاتے ہیں اور لوگوں پر غلط تہمتیں لگاتے جاتے ہیں اور جس چیز پر وہ تعجب کر رہے ہیں ہمیں ان کی بات میں واللہ بار بار تعجب ہوتا ہے. تو پھر کہتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہے. کن لوگوں پر یہ آپ نے بتایا تو نہیں. ان میں سے اکثر کا نام اسی کتاب میں انہوں نے لیا ہے. میں آگے بتاؤں گا اس کے بعد میں جو خیانت ہے وہ یہی ہے کہ علماء کے نام لیتے ہیں جو ان کے مفہوم کی مخالفت کرتے ہیں بدعت کی اور یہ شوق کرتے ہیں کہ ان کا مفہوم میرے مفہوم جیسا ہے. اپنی تائید میں اپنے مخالفین کا نام لیتے ہیں. لیکن پھر اس کا میں جواب دے دوں. یاد رکھیں سلف کا کلیہ بدعت کے متعلق کیا ہے ذرا دیکھیں. ذرا یہ ان کا کلیہ ہے. اب سلف کا کلیہ دیکھیں ذرا. نبی اس سے پہلے آپ وسلم کا فرمان آپ وسلم کا کلیہ واضح ہے. اب آپ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ. یہ کلیہ ہے سمجھ لیں. اور دوسرا کلیہ سے عبداللہ بن عمر کی روایت ابھی میں نے پیش کی ہے کل محدث بدعہ وان رآها الناس حسنہ. اچھا تیسرے نمبر پہ سلف کے بعض اقوال میں پیش کرتا ہوں. قال قتيبة بن سعيد اذا رأيت الرجل يحب اهل الحديث فانه على السنة. اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو حدیث سے محبت کرتا ہے تو وہ علی السنہ وہ سنت پر ہے. ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع. جس مخالفت کرتے جانو کہ مبتدع ہے. یہاں پر ارتداد ہے استداد کی بات ہے. جو الحدیث سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے نعوذ باللہ. بھئی وہ بدعتی ہے. مبتدع کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا نئے کو معنی بنا لینا اور اگلی کو علمی خیانت کر لینا آپ کی مرضی ہے. اور یہ جو حوالہ ہے مقدمہ شعار اصحاب الحدیث امام حاکم کی صفحہ نمبر 7 میں. اچھا
امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر. اہل بدعت کی علامت اور نشان یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو، اہل حدیث کو، اہل سنت والوں کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بار بار کہہ رہے ہیں علمی خیانت وہ لوگ کرتے ہیں، علمی خیانت وہ لوگ کرتے ہیں، خود کو پتہ نہیں کہ سلف ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں. علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 میں. ساری بدعات گمراہی ہیں اور بدع لغویہ کی حسن ہے کیونکہ یہ شرع بدعت نہیں ہے، اور بدعت شرع کا کلیہ آپ جان چکے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود آگے بات کریں، ابن تیمیہ کے خود آگے بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں فالبدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فعل بغیر دلیل شرعی. بدعہ شرعیہ وہ ہے جو گمراہی ہے اور جو بغیر دلیل شرعی کے کی جائے. اور یہ جو کلیہ ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ بدعہ شرعیہ کون سی ہے؟ ہر وہ عمل جو بغیر دلیل کے کیا جائے، جس کا تعلق دین سے ہو، یہ کلیہ ہے. اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے میرے بھائی. یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، آپ کا یہ کلیہ جو ہے یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ عجب بات ہے واللہ. سلف کے نہ تو حدیث ان کے دل میں کوئی اثر کرتی ہے، نہ صحابہ کا قول ان کے دل میں کوئی اثر کرتا ہے، نہ سلف کے اقوال ان پر کوئی اثر کرتے ہیں. عجب کس مٹی سے لوگ بنے واللہ، عجب بات ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. علم خیرات نمبر 14. اچھا مزے کی بات دیکھیں، اسی صفحہ نمبر 338 میں ابن تیمیہ جو قول میں نے بیان کیا وہ خود بھی بیان کرتے ہیں. واللہ عجب بات ہے. دیکھیں وہ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں نعم البدعۃ هذه کے ذیل میں نماز تراویح کو بدعت لغوی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ بدعت لغوی ہے. فرماتے ہیں انما سماه بدعه لان ما فعل ابتداء بدعة لغوية وليس ذلك بدعة شرعية. بدعة شرعية ہے ہی نہیں، خود اقرار کر رہے ہیں. فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعي. میں کیا کہوں؟ ان للہ، بس یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. واللہ ایسے لوگ امت پر بڑی مصیبت ہے، واللہ بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے. آپ سے فرماتے ہیں بہت سارے دجال آئیں گے نا. ایک دجال آپ کے سامنے یہ ہے، اور سب سے بڑا دجال تو آگے جب قیامت کی بڑی نشانی ہوگی. لیکن دجال کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ دجل سے. دجل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی باتیں بنانا اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا. ان للہ و انا الیہ راجعون. علم خیرات نمبر 14. یہ فہرست امام محدثین جن کا ذکر ان کتاب میں ہے. یہ دیکھو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں تک جا رہے ہیں، 45 کے قریب ہیں. یہ دیکھیں یہ سب کے نام ہیں. عجب بات، ان بعض کے نام دیکھیں جن میں ذکر کیا ہے. امام محمد ادریس الشافعی، اور اس کے سامنے ان کے سامنے جو کہ وفات بھی لکھی ہوئی ہے سن 204 ہجری. امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی 380 ہجری. امام علی بن احمد بن حزم الاندلسی ابن حزم اللہ المستعان 456. امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی. امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی. امام مبارک محمد بن اثیر الجزری. امام عز بن عبد السلام الشافعی. امام ابو ذکر محمد بن شرف الدین بن شرف النووی. امام شهاب بن احمد القرافي المالكي. علامة جمال الدين محمد بن مكرم بمنظور الافريقي. علامة تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيمية. علامة حافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير. امام ابو اسحاق بن ابراهيم موسى الشاطبي. امام بدر الدین محمد بن عبد اللہ الزرکشی. اچھا آگے لمبی لسٹ جا رہی ہے. ابن رجب حنبلی ہے. آخر جو عجب بات ہے علامہ مرتضی حسین الزبیدی حنفی، وہ ایک شیعہ بھی ساتھ شامل کر دیا. اچھا کہتے ہیں حنفی تو حنفی ہوگا. آگے مولانا احمد علی سہارنپوری جن کے سخت مخالف ہیں، جو بندیوں کے سخت مخالف ہیں. اچھا مولانا احمد علی سہارنپوری. پھر مولانا شبیر احمد عثمانی. مولانا محمد زکریا کاندھلوی. اچھا اس سے پہلے عجب بات دیکھیں،
نواب صدیق حسن خان بھوپالی, مولانا وحید الزمان, مولانا عبد الرحمن مبارک پوری, شیخ عبد العزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز تک بھی نام موجود ہے اس کتاب میں, اور ان جتنے بھی نام موجود ہیں علماء کے, میں نے بعض کو ذکر کیا, 45 ہیں. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, ناجائز کوشش کی ہے کہ ان کا مفہوم بدعت کا یہی جو میں اس کتاب میں بیان کر رہا ہوں, کہ بدعت جو ہے صرف ارتداد کی سطح کی بدعت ہے. علم خیانت نمبر آخری نمبر 15. کتاب میں ساتھ نہیں لے کے آئی, معذرت چاہتا ہوں, کتاب میں سے آپ کو دکھا دیتا. کتاب کے آخر میں مآخذ اور مراجع بیان کیے ہیں. 202 کتاب کا نام ہے. میرے بھائی دیکھیں, 10 20 یا 30 نہیں, 202 کتاب کا نام لیا گیا ہے, ذکر کیا گیا ہے, اور ان کتابوں میں سے حوالے پیش کیے گئے ہیں. اور ان میں سے اکثریت, میں دعوے سے کہتا ہوں اکثریت کی, 202 میں سے اکثریت یعنی 100 سے زیادہ ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب کے اس بدعت مفہوم کی مخالفت کرتے ہوں گے. آپ کتاب پوری پڑھ کے دیکھ لیں, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو وہاں سے کوٹنگ کی ہے, جو علم خیانت کی وہاں سے صرف ٹکڑوں کو لیا ہے, بعض ان کی ایک بات کو لیا, اور بعض یعنی ایک عالم جب ایک بات کرتا ہے ظاہر تمہید تو کرتا ہے, سیاق اور سباق سے نکال کر ان کی بات کو لے لیا گیا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی بات درست ہے. اور سارے علماء یہ 202 کتابیں یا تو ٹیبل بھر کے رکھتے ہیں, یا پیچھے آپ کو ان کا جو مکتب ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یا کتاب کے آخر میں حوالے لکھے جاتے ہیں, صرف عام لوگوں کو بیوقوف اور پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں میرے ساتھ پوری امت ہے. یہ تو وہابی بیچارے کو کیا پتا ہے. آج بات سامنے آ گئی ہے, سب نے دیکھ لیا, سن لیا ہے, اور واللہ قسم کھا دعوے سے کہتا ہوں ان کی کتابیں کوئی بھی اٹھا لیں آپ, اور اس طریقے سے آپ کتاب پڑھیں اور ان میں سے دیکھیں جن کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں, اسی کتاب میں سے آپ ان کے علم خیانت پکڑ سکتے ہیں. کوئی بھی شخص دیکھ لے, کتاب التوحید ان کی ہے وہ دیکھ لیں. کتاب التوحید کے آغاز میں شرح عقیدۃ طحاویہ سے کوٹنگ لی گئی ہے ابن ابی العز حنفی کی, اور وہ بات لی ہے جو وہ سمجھتے ہیں, اور وہ ساری باتیں چھوڑ دی ہیں جن کے وہ خود معتقد ہیں ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز کا فتویٰ وہاں پہ آغاز میں لیا گیا ہے, پھر امام ابن تیمیہ, یہی چیزیں, یہی لوگ, یہی کتابیں, ان کے بار بار ذکر کیا جاتا ہے. لیکن عجب بات ہے, صرف اپنے باطن نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ڈھیر ساری کتابوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے لیکچرز میں اور اپنی تصنیفات میں, تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں اور ان کی بات کو مان لیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے نجات عطا فرمائے, اور پوری امت کو ایسے دجالوں سے اور ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.